اس کے بعد حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورے جو دن ہیں یعنی 12 مہینوں کے تقریباً 360 دن بنتے ہیں، 360 دنوں میں سے سب سے جو افضل ترین دن ہیں وہ یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج کے ہیں۔ سب سے جو افضل ترین دن ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا اتنا پسند ہے کہ ایک بندہ پورا سال نفلی روزے رکھے، جو ان کا ثواب ہوگا ان میں سے ایک دن اگر بندہ عبادت کر لے تو یہ نفلی پورے سال کے نفلی روزوں سے بھی زیادہ ثواب ہے ان کا۔ پورے سال کے بندہ نفلی روزے رکھے جو ان کا ثواب ہے، ان میں سے ایک دن یعنی یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک ایک دن بندہ عبادت کر لے یا بندہ پورا سال روزے رکھ لے تو ان دونوں کا ثواب جو ہے یہ برابر ہے، ان دونوں کا ثواب یہ برابر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو راتیں ہیں یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں سے بندہ ایک رات بھی قیام کر لے تو یہ اتنا ثواب ملے گا جتنا بندہ لیلۃ القدر کی رات میں بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے تو اس میں جتنا ثواب ملے گا اس کے برابر ہی اس کا ثواب ہے۔ اب لیلۃ القدر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عظمت والی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر کی۔ اب یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک، ان میں سے اگر بندہ ایک رات بھی قیام کرے تو لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ہے، اور لیلۃ القدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے تک جتنی راتیں آتی ہیں بندہ ان راتوں میں قیام کرے، اس کے برعکس بندہ ایک رات لیلۃ القدر میں قیام کرے تو دونوں کا ثواب برابر، دونوں کا ثواب برابر۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر رات کون سی ہے، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ رمضان کے آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب بندہ دل میں سوچے کہ ادھر ہمیں لیلۃ القدر بتائی نہیں گئی، لیکن ادھر ہمیں ایک رات کی عبادت کرنے کا ثواب بتایا گیا ہے، جتنی لیلۃ القدر کی رات میں بندہ عبادت کرتا ہے اتنا ثواب ہی اس راتوں میں سے ایک رات بندہ اگر جاگ لے تو برابر ثواب ملے گا۔ بندہ ایک رات بھی جاگ لے تو برابر ثواب ملے گا۔ اب ان 10 راتوں میں جو بندے نے کام کرنے ہیں، یہ جو 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں اور 10 دنوں میں سب سے پہلے تو بندے کو استغفار کرنا چاہیے، سب سے پہلے بندے کو استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں بندہ اس دن اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو تمام ہر چیز سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ اس 10 دنوں میں کسی دن بھی عبادت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی جو عبادت ہے وہ یہ ہے کیا ان 10 دنوں میں ہم جو عبادت کریں، ان 10 دنوں میں ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو اگر بندہ ان 10 دنوں میں گناہوں کی معافی مانگے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرمائے گا؟
فرمائے گا بشرطے کہ ہم توبۃ نصوحا کریں، یعنی سچی دل سے بندہ اگر توبہ کرے تو اللہ رب العالمین گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے اور ساتھ جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، ساتھ جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے جو پہلا کام استغفار کرنا، سب سے پہلا کام استغفار کرنا، اس کے بعد جو دوسرے نمبر والا کام ہے جو فرائض میں انسان کو پابندی کرنی چاہیے، ان 10 دنوں میں خصوصاً انسان کو فرائض میں پابندی کرنی چاہیے، فرائض نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یار بندہ پورا سال نہ پڑھے، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ لوگ اس بات کو تعویل بنا لیں یا حجت بنا لیں، قاری صاحب نے کہا کہ بندہ پورا سال نمازیں نہ پڑھے، لیکن انسان ہے، کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کم از کم ان 10 دنوں میں تو انسان عبادت کرے، کہ جو 360 دنوں میں سے سب سے بہتر جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں تو بندے کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور پھر اس سے سب سے بڑھ کر جو پھر آگے عبادت آتی ہے وہ یوم نحر، یعنی 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا، یعنی قربانی کرنا 10 ذوالحجہ کو۔ اب قربانی کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی کثرت کے ساتھ ہم نے بھلائیاں آپ کو عطا فرمائیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور آپ اپنے رب کے لیے، آپ اپنے رب کے لیے عبادت کریں، فصلی عبادت کرنا، آپ عبادت فرمائیں اپنے رب کے لیے، وانحر اور ساتھ قربانی بھی فرمائیں، اور ساتھ قربانی بھی فرمائیں، کیونکہ قربانی سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سنت ہے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب بندہ اگر دل میں سوچے قربانی اس بندے کے اوپر واجب ہوگی جو صاحب نصاب ہے، قربانی اس بندے کے اوپر واجب ہوگی جو بندہ صاحب نصاب ہے، مطلب جو بندہ 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر بندہ کسی چیز کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس کوئی نقدی پڑی ہو، کوئی اس طرح کا قیمتی گھر میں سامان پڑا ہو جو استعمال کرنے کے علاوہ ہو، جو ضروریات کے علاوہ ہو، وہ اگر بندے کے پاس ہے تو بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی ہر بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ہر بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، سوائے نماز وہ چیز ہے کہ جو ہر بندے کے اوپر فرض ہے، نماز ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ اب ہم اپنے گربان میں جھانکے ہم قربانی کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہم اگر نماز میں آئیں تو مسجد ویران، نماز پڑھنے تو ہم جاتے نہیں، حالانکہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا یہ فرض ہے، قربانی کرنا واجب ہے اس بندے کے اوپر جو صاحب نصاب ہے۔ ہر بندے کے اوپر بھی واجب نہیں ہے قربانی، لیکن نماز ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے بندے سے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، قربانی تو اس وقت پوچھی جائے گی نا جب بندہ صاحب نصاب ہو، اور تب بندہ قربانی نہ کرے تو پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور قربانی کرنے کی فضیلت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جو جانور کا خون ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کرنے والا ہوتا ہے نا قربانی، جو قربانی کرنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کسائی ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ جو بندے نے پیسے دیے، قربانی خریدی، پھر اس کا خیال رکھا اور پھر اس نے آ کے 10 ذوالحج کو قربانی کی، اور جو کرنے والا ہے تو اس کے تمام گناہوں کی بخشش یہ قربانی کروائے گی قیامت والے دن، اس کے تمام گناہوں کی۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر کوئی بندے کے نیک اعمال کم ہو جائیں گے تو کل قیامت والے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو یہ قربانی کا خون اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ
قربانی کا جو خون ہے اس بندے کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، پھر اس بندے کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر وہ بندے کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنی فضیلت ہے قربانی کے بارے میں، اتنی فضیلت ہے قربانی کے بارے میں، لیکن نماز کی بھی فضیلت ہے۔ نماز کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بندہ نماز نہ پڑھے پھر بندہ قربانی کر لے تو کیا مزہ آئے گا قربانی کا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے قربانی تو کر دی، دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے قربانی تو کر دی، یا چلے خلوص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے قربانی کر دی، خالص ہو کر نیت کے ساتھ۔ اچھا قربانی میں بکرے کی جو قربانی ہوگی وہ صرف ایک بندہ کر سکتا ہے، بکرے کی قربانی صرف بندہ ایک کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب گائے کی قربانی ہوگی وہ اس میں سب سے زیادہ جو بندے شامل ہو سکتے ہیں وہ 7 ہیں۔ کتنے بندے شامل ہو سکتے ہیں؟ 7 بندے قربانی گائے کی قربانی اور اونٹ کی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آج کل ہم میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں 14 بندے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں 14 بندے کس طرح کے آ گئے؟ گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 بندے ہی کر سکتے ہیں۔ 7 سے اگر 8واں بندہ ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بندہ ذہن میں بات بٹھا لے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ حصہ ڈالتا ہے، جب بندہ کسی کے ساتھ حصہ ڈالتا ہے تو کسی بندے کی گوشت کی لالچ نہ ہو، وہ دل میں یہ نہ خیال کرے کہ میں قربانی کر رہا ہوں تو مجھے گوشت زیادہ مل جائے گا۔ اگر کسی بندے نے اس نیت کے ساتھ قربانی کی تو تمام جو بندے آپ کے ساروں کی قربانی ضائع، کسی کو ثواب نہیں ملے گا قربانی کا، کسی کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ ہر بندے کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ یہ اگر بندے کی نیت ہوگی تو تب جا کر ان تمام کو قربانی کا ثواب ملے گا۔